اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمیں اس بات کی بڑی خوشی اور مسرت ہے کہ ہماری مادری زبان اردو ہے، اور داغ دہلوی نے کیا خوب کہا ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہمارے زباں کی۔ تو عزیز طلبہ، آپ ارتقاء انگلش اردو چینل پر دیکھ رہے ہیں اردو گرامر کی سیریز، لہٰذا سب سے پہلے بیل آئیکن کو پش کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے، اور اپنے دوست احباب میں اور دوسرے اسٹوڈنٹس میں ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اردو کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہو سکے۔ تو آئیے آج ہمارا جو سبق ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے اعراب۔ تو پہلے ہم اعراب کی جو تعریف ہے وہ دیکھتے ہیں۔ الفاظ میں حروف کی حرکات و سکنات ظاہر کرنے اور انہیں صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے جو علامتیں لگائی جاتی ہیں انہیں اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کو حرکات یا علامات علت بھی کہا جاتا ہے۔ اعراب کا علم اور ان کا صحیح استعمال اردو زبان کا بنیادی حصہ ہے، لہذا سب سے پہلے آپ اس ڈیفینیشن، اس تعریف کو نوٹ فرما لیجیے۔ اعراب میں سب سے پہلے ہم نے زبر لکھا ہے۔ نمبر 1 زبر ہے۔ حروف کے اوپر آدھے الف کی آواز ظاہر کرنے کے لیے جو علامت لگائی جاتی ہے اسے زبر کہتے ہیں، اور جس حروف پر زبر لگایا جاتا ہے وہ حروف مفتوح کہلاتا ہے۔ مثلا جب، عرب، اسلم، اکبر، انور، سلطنت، موسم، یہ جو لفظ ہے ان پر سب پر زبر ہے، اور زبر جس حرف پر لگایا جاتا ہے وہ مفتوح کہلاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے زیر۔ حروف کے نیچے مختصر آواز ظاہر کرنے کے لیے جو علامت لگائی جاتی ہے اسے زیر کہتے ہیں، اسے کسرہ بھی کہا جاتا ہے، اور جس حروف کے نیچے زیر ہوتی ہے اسے مکسورہ کہتے ہیں۔ مثلا دین، صرف، کتاب، سراج، ملک، اسلام، اکرام وغیرہ وغیرہ۔ تو عزیز طلبہ، اب تیسری مثال دیکھتے ہیں ہم۔ پیش۔ کسی بھی حرف میں نصف واو کی آواز کا اضافہ کرنے کے لیے حروف پر لگائی جانے والی علامت پیش کہلاتی ہے۔ جس حروف پر پیش ہو اسے مضمومہ کہتے ہیں۔ مثلا رک، اردو، دلہن، ملک، بلبل۔ اسی طرح نمبر 4 پہ ہے جزم۔ کسی لفظ میں جب کوئی حروف ساکن ہو تو اسے ظاہر کرنے کے لیے لگائی جانے والی علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جزم کا دوسرا نام سکون ہے۔ جس حرف پر یہ علامت لگائی جاتی ہے اسے ساکن کہتے ہیں۔ نمبر 5 تشدید۔ جب کسی لفظ میں کوئی حرف دوبارہ آئے تو اسے ہم دوبارہ نہیں لکھتے بلکہ اس پر تشدید کی علامت لگا دیتے ہیں۔ جس لفظ پر تشدید کی علامت لگائی جاتی ہے، جس حرف پر یہ علامت لگائی جاتی ہے اسے مشدد کہتے ہیں۔ مثلا امی، ابا، مکہ، ذرہ، عزت، ملت۔ یہ اس طرح کے الفاظ ہیں جس میں کوئی ایک حرف 2 بار آتا ہے اور اس پر ہم تشدید کا نشان لگا دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں نمبر 6 ہے تنوین۔ کسی لفظ کے آخری حروف پر الف نون کی آواز پیدا کرنے کے لیے جو 2 زبر یا 2 پیش لکھتے ہیں اسے تنوین کہتے ہیں۔ اردو زبان میں صرف 2 زبر کی تنوین استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا فوراً، غالباً، یقیناً، اندازاً، تقریباً، عموماً وغیرہ۔ اور اسی اعراب کا جو 7واں نمبر ہم نے یہاں بورڈ پر لکھا ہے وہ ہے حمزہ۔ حروف تہجی کا ایک حرف جو الف کی سی آواز دیتا ہے، بعض جگہ 2 آوازوں کو ملانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اسے حمزہ کہتے ہیں۔ مثلا سجاؤ، آؤ، کھاؤ، لاؤ، آئیں، سنائیں، نالے گل۔ اس طرح کے جو لفظ ہیں اس پر ہم حمزہ لگاتے ہیں، اور حمزہ لگانے کے بعد میں اس کی آواز کچھ قدر طول ہو جاتی ہے، اور یہ آواز کو ملانے کا بھی کام کرتا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر اعراب کی 7 منازل مکمل ہوئی ہے۔ امید کرتے ہیں عزیز طلبہ کہ آپ ان 7 منازل کو سمجھ گئے ہوں گے۔ زبر کیا ہے، زیر کیا ہے، پیش، جزم، تشدید، تنوین، حمزہ، ان کو ہم نے یہاں پر سیکھا ہے۔ اب اگلے درس میں
اگلے گرامر سیریز میں آپ کو مزید گرامر ہم بتائیں گے جس کے اندر الف کی اشکال اور الف کی اقسام کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، جس میں نون وصلی اور نون غنہ کے بارے میں بھی معلومات دی جائیں گی۔ تو اگر اب تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور اپنے اپنے گروپ میں شیئر کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ تھینکس فار لسننگ۔ جزاک اللہ خیر۔